يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ گرامی قدر، ہمارے انتہائی محترم اور مکرم، جن کا میں دل سے الحمدللہ احترام کرتا ہوں، یہ حضرت مفتی صاحب کا ہمارے متعلق حسن ظن ہے، وگرنہ جو آپ کو قرآن و سنت کے وعظ سے مستفید حضرت فرما رہے ہیں، جو آپ حضرت، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز میں پہنچا تو میں نے حضرت صاحب کو کہا کہ الحمدللہ آپ کے درس قرآن اور درس حدیث کا اتنا اثر ہے کہ لوگ الحمدللہ بیٹھ کر سنتے ہیں، وگرنہ آج کل کے اس پرفتن دور میں ہر بندہ جلدی میں ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جتنا بھی فارغ البال ہے نا، سب سے زیادہ مسئلہ جلدی کا اسی کو ہوتا ہے، چاہے جائے کہ گھر میں جا کر کیا کرنا ہے، فضول بیٹھنا ہے یا فیس بک پہ ہم نے۔ لیکن الحمدللہ اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کو اس کا خوبصورت اجر عظیم عطا فرمائے۔ حقیقت ہے ایسے عالم اور ایسے بہترین قسم کے خطیب خال ہیں کہ جن کو لوگ بڑی محبت سے سنا کرتے ہیں، تو اللہ ان کے علم و عمل میں اللہ برکت نصیب فرمائے اور ان کے واعظ و نصیحت میں اللہ اور زیادہ اثر پیدا فرمائے۔ جو آپ لوگوں کے اوپر الحمدللہ یہ اثر کر چکا ہے، اللہ اس کو درجہ قبولیت میں نوازے۔ قرآن مقدس کا یہ اصول ہے کہ قرآن جب بھی اللہ کی توحید یا ایمان کا مسئلہ جب قرآن سمجھاتا ہے نا، تو وہاں قرآن لفظ الناس کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہ ساری کائنات کو اللہ خطاب کر کے فرماتے ہیں، اور جہاں اعمال صالحہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ لفظ آمنو کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اعمال صالحہ کا فائدہ مطلقاً ایمانداروں کو ہوگا، اور جب اللہ خطاب کرتے ہیں نا اپنی دعوت توحید کا یا مسئلہ الہ کا، یا اللہ سمجھانا چاہتا ہے توحید کو، تو اللہ وہاں ساری کائنات کو خطاب کر کے اللہ فرماتے ہیں۔ بے شمار مقامات پہ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے، اے لوگو۔ ایسے تو یہ سورہ عصر ہے، اس میں اللہ نے فرمایا نا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مجھے قسم ہے، زمانے کی مختلف علماء نے یہاں معنی کیے ہیں، مجھے قسم ہے زمانے کی عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، جو بھی کوئی انسان ہے نا وہ خسارے میں ہے۔ کس میں ہے؟ نقصان ہی نقصان میں ہے۔ آگے قرآن نے استثناء بیان فرمائی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ خسارے سے بچ جانے والے لوگ، نقصان سے بچ جانے والے وہ لوگ ہیں کہ آمنو، جن کے دلوں میں ایمان آ چکا ہے اور جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، وعملوا الصالحات، اور اس ایمان کو اعمال صالحہ کا پانی دیتے رہتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کامیابی کا راستہ بھی اللہ نے یہ دو ہی منتخب فرمائے ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ، یہ دونوں لازم الملزوم ہیں۔
ایمان اور اعمال صالحات دونوں لازم الملزوم ہیں. ایمان ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، اعمال ہوں گے تو تب ایمان سلامت رہے گا. بغیر اعمال کے ایمان نہیں، اور بغیر ایمان کے اعمال صالحہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، ان اللہ مقبول نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے جس کے دل میں، اور ایمان نام کس کا ہے؟ اللہ کی توحید کو ماننے کا نام ہے، اللہ کی الوہیت کو ماننے کا نام ہے، رب کی ربوبیت کو ماننے کا نام ہے. اور اللہ کریم نے انسان کو سمجھانے کے لیے قرآن میں مختلف انداز اختیار فرمائے ہیں. کبھی واقعات کے ذریعے سمجھایا، کبھی مثالوں کے ذریعے اللہ کے قرآن نے سمجھایا، کبھی دلیلیں دے کر اللہ پاک نے سمجھایا. اور جو کافر تھے نا، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کیسا ہے، بڑی حقیر حقیر چیزوں کی مثالیں دے رہا ہے، حالانکہ اتنا بڑا رب اور اتنی بڑی ذات ہو کر کبھی مچھر کی کبھی مکھی کی. تو وہاں میرا اللہ کہتے ہیں کہ جن کو ایمان کی دولت مل گئی ہے نا، ان کے ایمانوں میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ مثالیں دے کر وہ تو اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، مگر جن کے دلوں میں کفر اور نفاق اور شرک ہوتا ہے نا، اللہ ان کو ایمان کی دولت سے دور رکھ کر، اس لیے وہ اللہ کے اوپر بلا وجہ یہ شکوہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ کیسا اللہ ہے کہ عجیب عجیب قسم کی مثالیں. اس کو تو مثالیں پہاڑوں کی دینی چاہیے تھی، اتنے درخت ہیں ان کی دینی چاہیے تھی، سمندر کی دینی چاہیے تھی، آسمان کی دیتا. مگر یہ کیا رب ہوا کہ کبھی مچھر کی، کبھی مکھی کی، اور کبھی عنکبوت کی، وہ مکڑی نہیں ہوتی اس کی مثالیں. اللہ اس امت مرحومہ کو اپنی وحدانیت سمجھانا چاہتا ہے، مختلف امثالوں سے مثالیں دے کر سمجھانا چاہتا ہے. اور مومن آدمی کا یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ مثال مکڑی کی دے، میرا اللہ مثال مکھی کی دے، میرا اللہ مثال مچھر کی دے، یہ میرا رب دے سکتا ہے. کیوں؟ سارا کچھ پیدا کیا ہوا جو میرے اللہ کا ہے، سب کچھ بنایا ہوا کس کا ہے؟ میرے اللہ کا ہے. اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے 17ویں سپارے کی آخری رکوع کی آیت ہے. حضرت مفتی صاحب سے تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں الحمدللہ سماعت کی ہوگی، مگر میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی اللہ یہی خطاب کر رہا ہے، اور لوگوں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اللہ دعوت توحید دے رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے، اور اللہ اپنی الوہیت سمجھانا چاہ رہا ہے. اور میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، سبحان اللہ، اے کائنات والو، اے لوگو، ضرب مثل، میں اللہ اپنی وحدانیت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں. ضرب مثل فاستمعوا لہ. دل دیاں کھڑکیاں بھی کھول کے تے کنا دے پردے بھی ہٹا کے میری بات کو بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی فکر کے ساتھ سننا ہے. فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ، ہر کسی کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا، ان الذین، جو رب کے پجاری ہیں نا، رب کے عبادت گزار ہیں، رب کو الہ اور معبود ماننے والے ہیں نا، ان کو نہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جو بلاتے ہیں میرے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو، دوسروں کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، پوجتے ہیں، سورتے ہیں، اور ان کے آگے اپنی عرضیاں پیش کرتے ہیں. بابا میری تیرے آگے، تیری کسی اور کے آگے، میری تیرے آگے، تیری اس کے آگے، میری سنتا نہیں ہے، تیری مڑتا نہیں ہے. یا بہاول حق، بیڑا دھک،
یا معین الدین چشتی اجمیری میری پار لگا دو بیڑی. یہ قسم کے الفاظ جو کہتے ہیں اللہ کلی ذات کو چھوڑ کے، اکیلے وحدہ ذات کو چھوڑ کے، جن جن کو تم پوجتے اور پکارتے ہو، سرتے ہو، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیے وہ جو تم غیر اللہ کے ساتھ کرتے ہو. داتا صفت ہے میرے اللہ کی، تم جو علی حجویری کو مانتے ہو. غوث اعظم صفت ہے میرے اللہ کی، تم جو عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کا لقب دیتے ہو. اللہ فرماتے ہیں تدعون من دون اللہ، میری ذات کے علاوہ جن جن کو بھی تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا لن یخلقوا ذبابا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جن کو قرآن تکلیف دیتا ہے اور جن کو قرآن چبھتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کن کن کی مثالیں دے رہا ہے، وگرنہ اللہ ان مثالوں سے اپنی توحید کو واضح کر رہا ہے، اپنی الوہیت سمجھا رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں لن یخلقوا ذبابا. اب ایک حقیر سی مکھی کا ذکر اللہ نے کیوں فرمایا ہے؟ یوں کیوں کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے اتنی بڑی چیز کا کہہ دیا ہے، کیسے بنائیں، کس طرح بنائیں. اللہ فرماتے ہیں جن جن کو تم میرے اللہ کے علاوہ بلاتے ہو، پوجتے ہو، سرتے ہو، کہتے ہو کہ یہ بھی کرنے والے ہیں، اللہ بھی کرنے والا ہے، یہ بھی سننے والے ہیں، اللہ بھی سننے والا ہے، یہ بھی پوریاں کرنے والے ہیں، اللہ بھی پوریاں کرنے والا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی غیب دان ہے، اللہ بھی غیب دان ہے. اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، میری صفتوں میں کوئی دوسرا شریک نہیں، نہ میری ذات میں نہ میری صفات میں. جن جن کو تم پکارتے ہو، میں اللہ تمہیں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ان کو کہو کہ میرے اللہ کی بنائی ہوئی حقیر سی مکھی میری مخلوق پیدا کر کے دکھلائیں، بنا کے دکھلائیں. لن یخلقوا ذبابا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ہرگز بنانے کی طاقت نہیں رکھتے. لن یخلقوا ذبابا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. یہ اکیلوں کو میرا چیلنج نہیں ہے، انفرادی چیلنج نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے اپنے معبود اکٹھے کر لو، اس میں نبی بھی آ جائیں، اس میں ولی بھی آ جائیں، اس میں غوث بھی آ جائیں، اس میں کتب بھی آ جائیں، اس میں ابدال بھی آ جائیں، اس میں مرد بھی آ جائیں، اس میں حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں، اس میں حضرت موسیٰ بھی آ جائیں، اس میں حضرت آدم بھی آ جائیں، اس میں حضرت بی بی مریم بھی آ جائے. اللہ فرماتے ہیں سب کو بلا لو اور ان کو کہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی مکھی جیسی ایک مکھی تو بنا کے دکھاؤ نا. سب کو جمع کرو. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اکیلے اکیلے نہیں، سارے اکٹھے ہو کے اپنے علم کی طاقت، ہاں اپنے پھونکوں کی طاقت اور اپنے زور کی طاقت کے بنیاد پہ ایک مکھی تو بنا کے دکھاؤ نا. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. اللہ فرماتے ہیں لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا. جس طرح اللہ نے پہلے پارے میں مشرکین مکہ کو اللہ نے چیلنج کیا تھا نا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. میرے اللہ کے چیلنج پھر ایسے ہوا کرتے ہیں. وہاں بھی اللہ نے فرمایا میرے قرآن جیسا قرآن کتاب کوئی نہیں، میرے محمد جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں. اگر تم میرے محمد کو جادوگر کہتے ہو، قرآن کو جادو والی کلام کہتے ہو، تو لے آؤ میرے محمد جیسی صورت یا میرے قرآن جیسی صورت. وہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
ولن تفعلوا، وہاں بھی اللہ نے یہ چیلنج دیا کہ اپنے سب پیروں کا، اپنے ان معبودوں کو بھی اکٹھا کر لو کہ محمد جیسی کوئی صورت، قرآن جیسی کوئی صورت، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہاں بھی اللہ کریم فرما رہے ہیں سارے مل بھی جائیں نا، اللہ فرماتے ہیں لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ایک مکھی بھی بنانے کی طاقت ہو نہیں رکھتے۔ آگے اللہ نے اور آسان کر دیا، اِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سب کے سامنے پڑے ہوئے کھانے میں سے کوئی لقمہ منہ میں لے کر اڑ جائے، پر مار کے اڑ جائے، اللہ فرماتے ہیں اب یہ مکھی اڑی ہوئی کو واپس لا کر اس کے منہ سے لقمہ لینے کی بھی رکھتے ہیں۔ تو بیچارے کمزور ہیں، اتنے ضعیف ہیں، اتنے ناتواں ہیں۔ آخر میں قرآن نے فرمایا کہ جو اللہ کی صفت ہے وہ میرے اللہ کی صفت ہے، اور جو اللہ کی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نہ میری ذات میں شریک ہے نہ صفتوں میں شریک ہے، میری ذات کو شریک کیا کرو، میری صفتوں میں کس کو شریک کیا کرو، اس لیے جو کمالات میرے اللہ کے ہیں وہ اور کسی میں بھی نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، اور بھلے مانسا مانگنے والا بھی کمزور ہے، اور جس کی قبر پہ جا کر مانگ رہا ہے وہ اس بھی سے کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ مختلف انداز میں اپنا مسئلہ توحید سمجھاتا ہے میرا، اور خدا شاہ ہے مجھ سے موجود ہے۔ مومن آدمی کی حرمت اور عزت اللہ کے دربار میں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی توحید آ جائے، اللہ اس کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دن قیامت کے اگر کوئی بندہ شرک سے پاک ہو کے آئے گا، میری توحید کے ساتھ آیا، ایمان لے کر آیا، اگر اس نے گناہ زمین و آسمان جتنے بھی کیوں نہ کیے ہوں، میں اللہ پھر بھی اس کو معافی دے دوں گا، مگر شرک کرنے والے کو میں اللہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ شرک سب سے بڑا ظلم بھی ہے اور سب سے گندی بیماری بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ شرک والی ضلالت اور گمراہی سے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ محفوظ فرمائے۔